الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها یومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا وبالقرآن والحدیث قدوة واماما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پڑھ لے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قیامت برحق ہے۔ یوم قیامت یا روز قیامت یا قیامت کا دن یہ کیا ہے؟ اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جس طرح نبوت پر ایمان لانا ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا ہے، قرآن کریم کے آسمانی کتاب ہونے پر ایمان لانا ہے، اللہ کے کلام ہونے پر یقین رکھنا ہے، اسی طرح حشر کا دن یہ بھی ایک دن برپا ہوگا۔ بڑے بڑے علامات، نشانیاں قرب قیامت کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو بیان کی ہے، اور ہم بار بار سنتے ہیں یہ نشانی ہوگی، یہ نشانی ہوگی، سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، ایک سرخ آگ اور اندھی چلے گی، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہوگا، دجال کا فتنہ، یاجوج اور ماجوج، امام مہدی، یہ تمام بڑے بڑے نشانات ہیں۔ یہ تمام کیا ہے؟ بڑے بڑے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جھٹکے، جھڑکنا، جب زمین کو جھڑک دی جائے گی، جھٹکے دیے جائیں گے۔
کرسی پہ بندہ بیٹھا ہو اور اس کو کوئی ایسا کرے. اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا. اس دن زمین اپنی ساری بوجھ وہ باہر نکال پیں گی. ساری بوجھ وہ باہر نکالو. اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا. زمین کو کیا ہو گیا؟ اس نے تو کوئی چیز چھوڑی نہیں، سب چیزیں باہر. وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا اس زمین کو ہوا کیا؟ یومئذ تحدث اخبارہا. ابھی تو بے زبان ہے، نہیں بولتی، ہم سمجھ رہے ہیں نہیں سنتی، ہم سمجھ رہے ہیں محسوس نہیں کرتی. لیکن یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین کے اوپر جو کچھ ہوا وہ سب خبریں بتا دے گی. یہ فلاں بندہ فلاں ٹائم فلاں جگہ چوری کرنے جا رہا تھا، فلاں بندہ فلاں ٹائم فلاں جگہ قتل کرنے جا رہا تھا، فلاں بندہ فلاں ٹائم فلاں جگہ شراب پی رہا تھا، فلاں بندہ فلاں ٹائم فلاں جگہ سود کا کاروبار کر رہا تھا، فلاں بندہ فلاں ٹائم فلاں جگہ زنا کر رہا تھا، فلاں بندہ فلاں جگہ فلاں ٹائم یہ غلط کام کر رہا تھا. اور دوسری طرف فلاں بندہ فلاں ٹائم فلاں جگہ نماز پڑھ رہا تھا. فلاں بندہ فلاں ٹائم فلاں جگہ مسجد جا رہا تھا، فلاں بندہ فلاں ٹائم فلاں جگہ تہجد پڑھ رہا تھا، فلاں بندہ فلاں ٹائم فلاں جگہ روزہ رکھا ہوا تھا، فلاں بندہ فلاں ٹائم فلاں جگہ کسی غریب کا مدد کر رہا تھا. اور یہ بھی ہوگا یومئذ تحدث اخبارہا کہ فلاں بندہ فلاں ٹائم فلاں جگہ ماں باپ کو برا بلا کہہ رہا تھا، ماں باپ کی نافرمانی کر رہا تھا. اور دوسرے سائڈ پہ فلاں بندہ فلاں ٹائم فلاں جگہ اپنے ماں باپ کے پاؤں دھو کر مالش کر کے چائے پی کر کے سلا رہا تھا. تو یومئذ تحدث اخبارہا، ساری خبریں، فرشتے نگران مقرر. یہ ٹرانسپورٹ کی کمپنی ہے تو اسی سے مثال لے لیتے ہیں. موٹر وے پہ ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے، غلطی کر لیتا ہے، وہ اپنی مقام پہنچ جاتا ہے، واپس آتا ہے، اس کو پیش کیا جاتا ہے اس کی تنخواہ کاٹو. کیوں؟ تو نے یہ غلطی کی، سپیڈ زیادہ مارا. میں نے نہیں مارا سپیڈ زیادہ. اور ٹریکر والوں کو بلاؤ، اس کی سپیڈ چیک کرو. ہاں سپیڈ تو زیادہ ہے. پھر وہ چپ ہو جاتا ہے. یہ تیسرے لائن میں گیا، اس نے یہ غلطی کی ہے، میں نے کوئی نہیں کی. اچھا میں آڈیو ویڈیو کو بلاؤ، وہ ڈی وی آر کو وہ دیکھ لیتے ہیں. تو اسی طرح وہاں قیامت والے دن ٹریکر والے فرشتے بھی موجود ہوں گے اور ڈی وی آر کے فرشتے بھی موجود ہوں گے. یہ کہے گا میں نے قتل نہیں کیا. یہ کیا کہے گا؟ میں نے قتل. چپ. الیوم نختم علی افواہہم، اب منہ بند رکھ، اب زبان تجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ الیوم نختم علی افواہہم، ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے آج کے دن.
وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہمارے ساتھ بات کریں گے تو کون؟ ان کے ہاتھ کہیں گے ہاں ہاں اس نے قتل کیا تھا، اور اس میں میرے ذریعے کیا تھا، گولی میرے ذریعے چلائی تھی، تلوار میرے ذریعے چلائی تھی، زہر میرے ذریعے ڈالا تھا. پھر بھی یہ انسان کہے گا نہیں نہیں نہیں، یہ جھوٹ بول رہے، یہ کیا کر رہے؟ جھوٹ بول رہے. تو وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جو ہاتھ کہہ رہے یہ صحیح کہہ رہے. گھر کے اندر سے گواہ نکل آئیں گے. تو یومئذ تحدث اخبارہا، انسان کہے گا یہ زمین کو ہوا کیا، اس نے تو کوئی چیز ہی نہیں چھوڑی. اچھا اس کو بھی سائڈ پہ رکھ لو، عمل نامہ. انسان کہے گا یہ عمل نامے کو کیا ہوا، نہ تو اس نے چھوٹا گناہ چھوڑا ہے اور نہ اس نے بڑا گناہ، صغیرۃ ولا کبیرہ، لیکن سارا کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. تو وہ سارے ادھر وہ آڈٹ والے وہ بھی موجود ہوں گے. اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا، انسان کہیں گا یہ زمین کو ہوا کیا، اس نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، ساری خبریں بتا دے گی. 2008 میں ایک زلزلہ ہوا تھا، 2008 یا 2005 میں بہت سے علاقے، شمالی علاقہ جات یہ علاقے اس میں زد میں آئے تھے، لیکن زیادہ تر کشمیر اور یہ علاقہ بہت متاثر ہوا تھا، ایبٹ آباد، اور پتہ نہیں کتنے ہزاروں لوگ شہید ہو گئے تھے. اور بڑے بڑے گاؤں جو آج بڑے بڑے بلڈنگیں، کل وہاں پر ملبے کا ڈھیر، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. کتنی منزلیں عمارتیں وہ گر چکی تھی، ملیامیٹ ہو چکی تھی، ریت بن چکے تھے. تو یہ کیا تھا؟ یہ خبرداری تھی، ایک جھٹکا تھا کہ انسان ہو میں نے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو پھر تم اور لوگوں کی پرستش عبادت کیوں کرتے ہو؟ انسان ہو کہ انسان کی عبادت کرنے لگے، انسان ہو کہ جو انسان اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اس کی عبادت کرنے لگے. تو پھر جھٹکا دے دیتے ہیں. اب یہ 2 دن ہو گئے شاید یا 3 دن، افغانستان میں زلزلہ آیا، 1000 سے زیادہ لوگ اس میں شہید ہو گئے. اور اس دن میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا تو وہ جو قبریں بنا رہے تھے لائن پہ، اتنی قبریں بنائی ہوئی تھی. تو یہ عبرت ہے ہمارے لیے، ہمارے پڑوسی ملک ہے کہ انسان بنو، ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، اللہ کے احکامات کو چوراہوں پر مت توڑو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں اور سنتوں کو ذبح مت کرو، صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین اہل بیت کو برا بھلا مت کہو، اولیاء اللہ ان کی بے ادبی مت کرو. اور آپ لوگوں نے بڑے بڑے علماء کو سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ یہ زلزلے آتے کیوں ہیں. گناہ کا بوجھ جب بڑھ جاتا ہے تو زمین ہلنا شروع ہو جاتی ہے. اب سائنس کیا کہتی ہے وہ آپ خود پھر دیکھ لینا کہ کیا کہتی ہے، لیکن جو ہم نے پڑھا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ جب بیٹا اپنے دوستوں کو تو وقت دیتا ہے، باپ کے لیے وقت نہیں ہوتا. گھنٹوں گھنٹوں دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں، والد کے ساتھ ملنے کے لیے 2 منٹ نہیں ہوتے. جب ایسا ہو تو پھر زمین کے جھٹکوں کا انتظار کرو. والدین کی نافرمانی، والدین کی
اللہ رب العزت کی نافرمانی کوئی کرتا ہے، چاہے اللہ رب العزت اس کو معاف کرے، چاہے اس کو عذاب دے۔ لیکن اگر والدین کی نافرمانی کوئی کرتا ہے اور وہ اسی حالت میں دنیا سے جاتے ہیں ناراض ہو کر، تو اللہ رب العزت پھر اس کو معاف نہیں کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ رضا الرب فی رضا الوالد، رب کی رضامندی یہ والد کی رضامندی میں ہے، وسخط الرب فی سخط الوالد، اور ماں باپ کی ناراضگی یہ اللہ کے ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اور ناراضگی کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت اپنے رحمت سے اس کو دور کر دیتے ہیں، اور جو اللہ رب العزت کے رحمت سے دور ہو گیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا، وہ کسی کام کا نہ رہا۔ بے شک ظاہری طور پر اس کے پاس بہت مال و دولت ہے، آپ دیکھو بڑی لمبی لمبی ڈیلیں چلے گی، لیکن 5 منٹ جو 4 رکعت فرض نماز پہ لگتا ہے وہ 5 منٹ اس کے پاس نہیں ہوں گے۔ بہت لاکھوں روپے ایک ایک کانے پہ لگائیں گے، لیکن ایک یتیم ہے یا ایک بیوہ ہے اس کی مدد کی ہمت اس کو نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کی رحمت اس کے اوپر نہیں ہے۔ تو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کہ اس زمین کو ہوا کیا؟ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن ساری خبریں وہ بتا دے گی۔ بریکنگ نیوز تو سارے وہ کان کھڑے کر دے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ وہ ہمارے نیوز چینل والے نے بھی اس کے ساتھ ایسا ساؤنڈ لگا لیتے ہیں کہ پورا جیسا کہ کوئی چھت گر رہا ہے، تو وہ سارے دیکھو ہاں کوئی خبر آ رہی ہے، لیکن وہ بعد میں معذرت کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، وہ خبر غلط تھی اور ہم نے غلطی سے چلائی۔ لیکن یومئذ تحدث اخبارها، قیامت والے دن زمین جب بولے گی، گواہی دے گی، بریکنگ نیوز دے گی، کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکے گا، کوئی اس کو جھٹلا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ہمارے اعضاء سے، جسم سے، ہاتھوں سے، پاؤں، زبان، کان، ایسے کام میں استعمال ہو کہ جس سے اللہ راضی ہو، اور ہمارے جو یہ بدن ہے ایسے کاموں میں استعمال نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، جس سے اللہ۔ اب جمعہ کا دن ہے، الحمدللہ ہمارے ملک میں جمعہ والے دن مسجدوں میں جگہ نہیں ہوتی، مسجدوں میں جگہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم اللہ رب العزت کا جو رزق ہے جمعہ والے دن کھاتے ہیں، باقی 6 دن تو ہم کھاتے ہیں، باقی 6 دن تو سورج استعمال نہیں کرتے، باقی 6 دن ہم پانی استعمال نہیں کرتے، باقی 6 دن اللہ رب العزت کی زمین پر ہم نہیں چلتے، تو اس لیے 6 دن ہم نہیں پڑھتے۔ اور جمعے والے دن ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے انعامات کو استعمال کرتے ہیں، تو بطور شکر کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں۔ تو دعا کریں کہ جس طرح ہم جمعے والے دن مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یا اللہ اس جمعے کی برکت سے، اس بابرکت دن کی وجہ سے ہم سب کو ہر روز 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ جو افغانستان میں زلزلہ ہوا ہے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، 1000 سے زیادہ لوگ اس میں شہید ہو گئے، باقی جو زخمی ہیں اس کی تعداد کا نہیں پتہ، جو مالی نقصان ہوا ہے وہ تو ابھی شمار ہی نہیں کیا گیا۔ لیکن اگر آپ کے علاقوں میں کہیں پر بھی افغانستان کے لیے کوئی امدادی کیمپ ہے تو ضرور اس میں اپنا حصہ ڈالیں، چاہے توڑا کیوں نہیں، نقدیت نہیں ہے تو کوئی کپڑوں کا کر لے، دال، آٹا، گھی یہ کر لے، جہاں پر ہے کوئی کیمپ حکومت کا ہے یا پرائیویٹ ہے وہ دیکھ لے، کوئی بھی کرے گا تو اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے نا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات
کہ علم اٹھا دیا جائے گا قیامت کے قریب. قیامت کے قریب کیا ہو جائے گا؟ تو علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ تو کہا گیا کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے. علماء کو کیا کریں گے؟ اٹھا لیے جائیں گے. اور عالم کے جانے سے علم چلا جاتا ہے. ترکی میں ایک بہت بڑا عالم فوت ہو گیا، نقشہ بندی سلسلے کا تھا. اب ہم کہتے ہیں نا یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، اس نے یہ نشان والی پگڑی پہنی ہوئی ہے، جو ہمارا اپنا ہے، جس نے یہ نشان والی پگڑی باندھی ہوئی ہے وہ اپنا ہے. لیکن یہ ایک ایسا عالم گیا ہے کہ چاہے بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، سب اس کو اپنا مانتے تھے. سب اس کو 1954 سے لے کر 1996 تک اسماعیلیہ مسجد استنبول میں امام رہے. اور ایسے حالات پیدا کیے گئے تھے حکومت کی طرف سے کہ مدارس کو بند کر دیا گیا تھا، اذان پر پابندی تھی، نماز اعلان نہیں پڑھ سکتے تھے. تو یہ اس طرح کرتے تھے کہ یہ ہاتھ کے اشاروں سے لوگوں کو دین سمجھاتے تھے. اور کھیتوں میں درخت کے نیچے بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے تھے. قرآن اور حدیث کی، اور ایسے کپڑوں میں کہ طالب علم نہ لگے، زمیندار کے بچے لگے. اور جب کوئی فورسز چاپ اپ کوئی پڑھتا تو وہ کدائی اور وہ دانتریا یہ اٹھا کے کھیتوں میں کام کرنے لگ جاتے تھے. وہ آتے، ہاں یہاں تو کوئی اسٹوڈنٹ طالب علم نہیں ہے، تو چلے جاتے تھے. اور پھر ایسا دن آیا کہ اسی عالم نے محمود افندی 18 جلدوں میں ترکی زبان میں تفسیر لکھی ہے. 18 جلدوں میں ترکی زبان میں اس نے تفسیر لکھی ہے. اور یہ جو ابھی صدر ہے یا وزیر اعظم ہے ترکی کا، اردوغان، اس کا پیر ہے. اور بہت اور زیادہ کتابیں لکھی ہے. اور ترکی کے علاوہ اور ملکوں میں بہت سے خیراتی ادارے بھی بنائے ہوئے جو اب بھی اسی کے نام سے سارے چل رہے ہیں. تو بہت بڑے عالم اس دنیا سے گئے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. اور اللہ رب العزت جتنے بھی بڑے بڑے علماء اب موجود ہیں دنیا میں کہیں پر بھی ہے، ان کو لمبی زندگی دے اور صحت والی زندگی دے. تو دعاؤں میں یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ. کوئی بھی ہو، کہیں پر بھی ہو، دین کی کوئی خدمت کر رہا ہو، جس صورت میں بھی ہو، تو ان سب کو ہمیں چاہیے کہ ہم دعاؤں میں یاد رکھیں. 1:15 ہو گیا تو سنتیں پڑھی جنہوں نے سنت نہیں پڑھی. السلام علیکم. اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا. شکریہ.